ہمارے معاشرے میں بڑھتا انتشار، اس کی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں پھیلتی ڈسٹربنس۔ آپ اس بات سے واضح ہیں کہ ڈیلی رپورٹس آتی ہیں ابارشنز کی، آتی ہیں، یہ وہ رپورٹس ہیں جو سرکاری گورنمنٹ ہاسپٹل سے آ رہی ہیں، اور کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو محلوں کے اندر جو کلینکس بنے ہوئے ہیں، جو زچہ بچہ کا عورتیں کام کر رہی ہیں، ان کے پاس عورتیں آتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ میں نے ایک لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلق بنایا، اب میں اس سے جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ سر میری بات سنیں، اگر آپ اس سلسلے کو بند کر دیں، آپ نکاح کو آپ نے اتنا مشکل کر دیا ہے، آپ جائیں عیدی سینٹر جائیں، وہاں پہ کتنے بچے لاوارث پڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہ چونک یتیم خانہ جائیں، لوگ اپنے بچے سڑکوں پہ پھینک کے جا رہے ہیں۔ فیصل صاحب، یہ رزلٹ ہے، یہ رزلٹ ہے جس کی وجہ سے میں اس کو ناجائز کہہ رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچرا کنڈی میں پھینک کے جا رہے ہیں، کتے ان بچوں کو کاٹ رہے ہیں، ان کو چاٹ رہے ہیں، بلیاں ان بچوں کو چاٹ رہی ہیں۔ مولوی کا خرچہ جناب میں دے دوں گا، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ تو یہاں تو لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ غیر شادی شدہ ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں شادی جو ہے وہ مشکل کر دی گئی ہے، نکاح مشکل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے والدین تب تک نہیں کرتے کہ جب تک کہتے ہیں کہ وہ سٹیبل نہ ہو جائے ہماری اولاد۔ تو کتنے لاکھوں نوجوانوں کے آپ مولویوں کا خرچہ پورا کر سکتے ہیں؟ سر میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نوجوان اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، بھائی صاحب مجھ سے نمبر لے لیں، میں حاضر خدمت ہوں۔ 6,000 روپیہ مولوی کی فیس ہے اور کچھ رجسٹریشن کی فیس بھی ہے، اندازہ لگا لیں۔ سر 6,000 ہو یا 6 لاکھ ہو، آپ نیکی کی پہل کریں، ہمت اللہ کی ذات نے دینی ہے فیصل صاحب، پیسے سے ہمت نہیں آتی ہوتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویوز۔ میں آج موجود ہوں لاہور کے ایک علاقے میں۔ آج ویلنٹائنس ڈے ہے اور آج ہم پوچھیں گے اپنے نوجوانوں سے کہ وہ ویلنٹائنس کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ ویلنٹائن ڈے کو محبت کا دن کہا جاتا ہے، محبت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اس کو محبت کا تہوار مانا جاتا ہے۔ لیکن بعض حلقے ایسے بھی ہیں جو اس دن کو منانا پسند نہیں کرتے، وہ اس کو لبرلز یا مغرب زدہ فحاشی کا دن سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حیا کا دن ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں، ان سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام؟ رانا عثمان۔ سر آپ جو ویلنٹائن ڈے کا دن ہے، اس تہوار کے بارے میں آپ کے نظریات کیا ہیں؟ سر میرے نظریات جو ہیں وہ بالکل پن پوائنٹڈ ہے، ون ڈائریکشن ہے کہ یہ ایک ناجائز اور گھٹیا کام ہے جو ایک پروپوگنڈے کے تحت اور پوری پلاننگ کے تحت مسلط کیا جا رہا ہے۔ سر آپ کو اس جو آپ نے الفاظ اتنے سخت استعمال کیے ہیں اس دن کے بارے میں، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ایک پروپیگنڈا ہمارے معاشرے میں یہ مسلط کیا گیا؟ سر بینگ اے مسلم اور بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، میں نے ان نظریات کو، ان قانونوں کو، ان پیرامیٹرز کو، اس ڈائریکشن کو دیکھنا ہے کہ جس کے اوپر انسان کی فطرت ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ جو بھی انسان جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ دین اسلام کی فطرت پر آتا ہے۔ میری جو بھی گفتگو ہوگی وہ اسلام کی باؤنڈری کے اندر رہ کے ہوگی، اور میں نے اس طرح کے اگر سخت الفاظ بولے ہیں تو میرے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ کس طرح اس پاکستانی اور کہہ لیں کہ فیملی جو کلچر ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دوسرے ملک ہیں وہ ہمیں پہلے ہی ایکسٹریمسٹ کنٹری ڈکلیئر کرتے ہیں، تو اگر آپ پیار کے دن کو بھی، پیار کے تہوار کو بھی اتنا یعنی کہ نیرو ہو کے میں اگر کہوں تو سوچیں گے، تو کیا وہ ہمارے بارے میں رائے صحیح نہیں رکھتے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جس پیار کی وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، دیکھیں پیار کیا ہوتا ہے؟ پیار ماں اور بیٹے کا بھی پیار ہے، پیار میاں اور بیوی کا بھی پیار ہے، پیار بیٹی اور باپ کا بھی پیار ہے، پیار استاد اور شاگرد کا بھی پیار ہے، پیار مالک اور مزدور کا بھی پیار ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ سر میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسلام کا حوالہ دیا ہے، کیا اسلام جو ہے وہ عورت اور مرد کے پیار کو غلط سمجھتا ہے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام عورت اور مرد کے پیار کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، میری سن لیجئے گا، بڑا اچھا سمجھتا ہے، عزت دیتا ہے، اس کا احترام ہے اسلام میں۔ لیکن عورت اور مرد جب وہ نکاح میں ہوں گے، عورت اور مرد جب عورت ماں ہوگی، مرد بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے، جب مرد باپ ہوگا، بیٹی عورت ہوگی۔ اسلام نے جو ہمیں محبت کے قوانین اور قرینے بتائے ہیں نا، اس میں میں اس طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں میں پیار کے بالکل خلاف نہیں ہوں، میں پیار کے یعنی کہ پیار کے اگر آپ خلاف نہیں ہیں
मुझे पता चला है कि आप एक को एजुकेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो यकीनन आपने भी प्यार किया होगा। जी, ऐसे ही है। सर देखें, ये एक फितरी अमल है ना, ये फितरी अमल है। यानी कि आप प्यार करना को गलत नहीं समझ रहे, प्यार का इजहार करने का अगर एक दिन मनाया जा रहा है तो उसको आप फाशी करार दे रहे हैं। सर मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है कि प्यार के इजहार को मैं फाशी नहीं कह रहा, प्यार के इजहार को मैं फाशी नहीं कह रहा। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं किसको फाशी कह रहा हूँ? जब लड़का और लड़की होटल्स में जाते हैं, जब लड़का और लड़की डेट पॉइंट्स में जाते हैं, जब नामहरम लड़का, जब लड़का प्यार के वो उससे ये ना कहे आई लव यू, वो उससे कहे कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। सर कोई भी अगर जब आप जैसे सर जैसे आपने कहा कि प्यार के इजहार को आप गलत नहीं समझते, वैलेंटाइंस डे जो है वो भी तो प्यार के इजहार का दिन है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्यार का इजहार करना तो ठीक है, लेकिन एक हिसाब से आप उसको गलत भी कह रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्यार करना ठीक है और नाम महरम। देखें, आप जिससे प्यार करते हैं वो आपका नाम महरम ही है ना, आप ऐसी किसी महरम से तो प्यार नहीं कर रहे आप। देखिए मेरी बात सुने, निकाह से पहले तमाम लड़के और लड़कियां एक दूसरे के लिए नामहरम है, पहली बात। दूसरी बात जो मैंने प्यार वाली की, तो वो तो एक फितरी अमल है, वो इंसान की नेचर है। या तो ऐसा अगर मेरे दिल में ऐसे जज्बात नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं इंसान नहीं हूँ, ठीक है। अब मैं सुन लें, प्यार के इजहार को आपने वैलेंटाइन डे वाले दिन ही रखना है, बाकी जो 364 दिन है वो किस लिए हैं? 364 दिन अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है, आप उसके घर निकाह का पैगाम क्यों नहीं भेजते? आप उस लड़की को ये क्यों कहते हैं कि आओ पार्कों में चलें, आओ सिनेमाज में चलें? आपने फेसबुक भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, आप देखें सिनेमाज में क्या हो रहा है। सर आप क्या, अगर वैलेंटाइन डे को छोड़ दें, आप उसके अलावा जो जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, आप उसको गलत नहीं कह रहे हैं, क्या उन 364 दिन जो आप जिक्र कर रहे हैं उसके अलावा आप कभी उनको लेके नहीं गए कहीं? सर मैं उनको कभी भी नहीं लेकर गया। क्यों? आपने इजहार फिर कैसे किया? आप कह रहे हैं कि आप इजहार करना पसंद करते हैं, कैसे इजहार किया? मैं यही तो मसला है कि मैंने इजहार नहीं किया, मैंने वाजिया कर दिया है कि मैंने इजहार नहीं किया। मैं देखें, किसी आपको कोई अच्छा लगता है, ये आपके ज़िंदा दिल होने की निशानी है, ठीक है। आपको फूल अच्छा लगता है, आपको बहता हुआ पानी अच्छा लगता है, आपको चलती हुई हवा अच्छी लगती है, आपको आसमान पर बने बादल अच्छे लगते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनके साथ जनाब डेटों पे जा रहा हूँ, मैं उनके साथ जनाब होटलों पे जा रहा हूँ, मैं पार्कों में जा रहा हूँ। अगर कोई मुझे अच्छा लगता है तो वो फीलिंग मेरे दिल में है। हाँ, और अगर इन फ्यूचर मैं ये जिस वक्त मैं ये समझूंगा, देखिए मैं चूँकि खुद डिग्री कर रहा हूँ, तो जब मैं ये समझ लूँगा कि हाँ मैं इस काबिल हो गया हूँ या मैं डिग्री ख़त्म कर लूँगा, तो आई विल डेफिनेटली आस्क हर कि मैं आपके घर अगर निकाह का पैगाम भेजूं तो आपका क्या राय है, क्योंकि ये मेरा तर्ज नहीं है ना, ये तो मेरे नबी की सुन्नत है। मैं सर फिर अगर आप इस तरह ही इस्लाम को लेके आते हैं, प्यार के इजहार को ज़ाती तौर पर आप कह रहे हैं कि प्यार के इजहार करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मुआशरे में अगर उस दिन कोई अपने महबूब को फूल पेश करता है, हो सकता है वो मंगेतर हो, फियांसे हो, उनके घर वालों को पता भी हो, वो मोहब्बत के इजहार का दिन है। जैसे कि मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं, अगर उस त्यौहार को आप देखें तो उसके अलावा भी तो आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उस त्यौहार को मखसूस कर दिया जाता है उस एक चीज़ के साथ। तो अगर कोई मोहब्बत करने वाला फूल पेश कर रहा है माशरती तौर पर, आप उसको गलत करार दे रहे हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर कह रहे हैं कि ठीक है, अगर मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, मुझे इजहार का हक है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुआशरे में अगर कोई कर रहा है आप उसको गलत समझ रहे हैं। सर सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे पास किसी किस्म का कोई हक नहीं है। देखें, अगर कोई किसी को फूल पेश कर रहा है, अगर कोई किसी को फूल पेश कर रहा है, कोई ज़ाहिर बात है अगर कोई पेश कर रहा है तो उसको कबूल करने वाला भी होगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो फूल पेश कर रहा है तो साथ उसको लेकर निकाह खान के पास क्यों नहीं जाता? आप इस प्यार को एक फूल का नाम दे रहे हैं। आप इस वैलेंटाइन डे पे एक लड़की को फूल दे रहे हैं, अगली वैलेंटाइन डे पे आपने एक और लड़की ढूंढ लेनी है, या लड़की ने एक और लड़का ढूंढ लेना है। सर देखें, जुर्म ताली दोनों हाथों से है ना, इसी तरह जुर्म भी दोनों हाथों से है। मैं ये यानी कि प्यार करने को आप जुर्म कह रहे हैं? सर मैं प्यार करने को, नाहक प्यार करने को और नाजायज़ प्यार करने को मैं जुर्म कहता हूँ, और जुर्म प्यार आपने जो अभी कहा नाहक प्यार जी सर, और नाजायज़ प्यार, जी सर। कैसे है वो, उसको ज़रा डिफ़ाइन कर दें कि नाहक प्यार क्या है, नाजायज़ प्यार क्या है? सर देखें मेरी बात सुने, मैंने इसको नाहक भी बोला है, मैंने इसको नाजायज़ भी बोला है। उसकी वजह है हमारे मुआशरे में बढ़ता इंतशार, उसकी वजह है हमारे मुआशरे में फैलती डिस्टर्बेंस। आप इस बात से वाजिया हैं कि डेली रिपोर्ट्स आती हैं अबॉर्शंस की,
آتی ہیں. یہ وہ رپورٹس ہیں جو سرکاری گورنمنٹ ہاسپٹل سے آ رہی ہیں. اور کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو محلوں کے اندر جو کلینکس بنے ہوئے ہیں, جو زچہ بچہ کا عورتیں کام کر رہی ہیں, ان کے پاس عورتیں آتی ہیں, گڑ گڑ آتی ہیں کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں. اس کی وجہ کیا تھی کہ میں نے ایک لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلق بنایا, اب میں اس سے جان چھڑانا چاہتی ہوں. سر میری بات سنیں, اگر آپ اس سلسلے کو بند کر دیں, آپ نکاح کو آپ نے اتنا مشکل کر دیا ہے, آپ جائیں عیدی سینٹر جائیں, وہاں پہ کتنے بچے لاوارث پڑے ہوئے ہیں. آپ یہ چوک یتیم خانہ جائیں, بچے لوگ اپنے بچے سڑکوں پہ پھینک کے جا رہے ہیں. فیصل صاحب یہ رزلٹ ہے, یہ رزلٹ ہے جس کی وجہ سے میں اس کو ناجائز کہہ رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچرا کنڈی میں پھینک کے جا رہے ہیں, کتے ان بچوں کو کاٹ رہے ہیں, ان کو چاٹ رہے ہیں, بلیاں ان بچوں کو چاٹ رہی ہیں. کوئی ان کو پوچھ نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ دن بین کر دیتی ہے گورنمنٹ, فار ایگزامپل ہم سپوز کرتے ہیں کہ یہ دن حکومت نے بین کر دیا ہے, کوئی کسی کو پھول پیش نہیں کرے گا, کوئی اظہار محبت نہیں کرے گا, کوئی یہ دن منایا ہی نہیں جا رہا, تو کیا یہ جو چیزیں آپ نے ذکر کیا ہے, بالکل یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے, یہ دکھ ہے, اس پہ بہت زاویوں سے کام ہو سکتا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دن کی وجہ سے ہے؟ اگر یہ دن بین ہو جائے کیا پھر بھی یہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں, یہ تو وہی مثال ہوگی نا کہ حکومت اگر فار ایگزامپل میں آپ کی مثال آپ کی بات کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. حکومت نے اگر بسنت پر بین لگائی ہے تو کیا لوگ پتنگیں اڑانا بند کر گئے ہیں؟ سن لیں میری بات, پتنگیں ابھی بھی اڑتی ہیں فیصل صاحب, گلے اب بھی انہی ڈوروں سے کٹتے ہیں. سن لیں, اگر حکومت نے بسنت بند کر دی ہے, لوگ گڑیاں اڑاتے, پتنگیں اڑاتے, کیمیکل کی ڈور کا استعمال ہوتا ہے, کیا اب گردنیں نہیں کٹتی؟ فیصل صاحب اس دن کو اگر آپ بین بھی کر دیں گے نا, میری سن لیں, اگر آپ اس دن کو بین بھی کر دیں گے, گردنیں اب بھی کٹیں گی, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ گردنیں نوجوانوں کی نہیں, نومولود بچوں کی کٹیں گی, ان کی لاشیں نکلیں گی. میں کس طرح آڈینس کو سمجھاؤں جو مجھے سن رہے ہیں, اس کو کس طرح بتاؤں کہ لاشیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی نکلیں گی. فیصل صاحب یقین کریں, میں نے خود ایسا ایک واقعہ دیکھا ہے, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کچھ ایک بغیرت انسان اپنے بچے کو, نومولود بچے کو شاپر میں ڈال کر بیچ چوک میں چھوڑ کے چلا گیا. فیصل صاحب میں کیسے اس دن کو سپورٹ کروں؟ میں دیکھیں, ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ یہ نظام, یہ بیفور میرج ریلیشنز ہیں, یہ کہاں سے ایجاد ہوئے ہیں؟ آپ اگر دیکھیں, آپ نکاح کو آسان کر دیں, آپ نے زنا آسان کر دیا. دیکھیں نا, آپ نکاح کتنا خوبصورت کام ہے. آپ مسجد میں جائیں, لڑکا اور لڑکی کو لے کر دونوں نکاح کر لیں. وہ نہیں سر, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میں صرف جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دن, کیا یہ جتنی برائیاں ہو رہی ہیں, ہم صرف ایک ویلنٹائنس ڈے پہ آ رہے ہیں, کیا یہ سب برائیوں کی جڑ جو ہے وہ یہ ایک دن ہی سمجھا جا رہا ہے؟ سر دیکھیں, آغاز کسی بھی چیز کا, جب بھی کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے نا, آپ مثال کے طور پر آپ موٹر سائیکل ڈے کا, کل موٹر سائیکل ڈے بنا لیں گے. آپ موٹر سائیکل ڈے کو بین بھی کر دیں گے نا, پھر بھی لوگ موٹر سائیکل تو چلائیں گے نا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس نے برائی کا, جب آپ برائی کا آغاز کر دیتے ہیں تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, خوشبو جو ہوتی ہے نا, خوشبو, اس کا اگر ڈھکن کھول دیں گے نا تو آپ ڈھکن بند بھی کر دیں گے, پھر بھی ہوا سے خوشبو آتی رہے گی. میرا بتانے, ساری بات مثالیں دے کر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس دن کو مکمل سختی کے ساتھ بند بھی کر دیں گے نا, پھر بھی یہ عوامل رکیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ شروع ہو چکے ہیں. نہیں سر, کیا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں؟ سر دیکھیں, میں بالکل کرتا ہوں. آپ نے ان سے اظہار کیا؟ جی نہیں کیا. کیوں؟ سر اس کی بہت سی وجوہات ہیں. عثمان صاحب, آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. تو جو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں, کیونکہ آج ویلنٹائن ڈے ہے, تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مختصر پیغام دیجیے. سر مختصر پیغام یہ ہے کہ آپ جس کو آج پھول دینے جا رہے ہیں, چلیں ایڈ کر لیتا ہوں, جس کو آپ پھول کے ساتھ چاکلیٹ دینے جا رہے ہیں, اس آسان کر لیں, اس کو بغیر مطلب خرچہ میں کم کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, مولوی کا خرچہ جناب میں دے دوں گا, آپ اس سے نکاح کر لیں. تو یہاں تو لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ غیر شادی شدہ ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں شادی جو ہے وہ مشکل کر دی گئی ہے, نکاح مشکل کر دیا گیا ہے. ہمارے والدین تب تک نہیں کرتے کہ جب تک ان کے کہتے ہیں کہ وہ سٹیبل نہ ہو جائے ہماری اولاد. تو کتنے لاکھوں نوجوانوں کے آپ مولویوں کا خرچہ پورا کر سکتے ہیں؟ سر میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نوجوان اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں, بھائی صاحب مجھ سے نمبر لے لیں, میں حاضر خدمت ہوں. 6,000 روپیہ مولوی کی فیس ہے, اور کچھ رجسٹریشن کی فیس بھی ہے, اندازہ لگا لیں. سر 6,000 ہو یا 6 لاکھ ہو,
آپ نیکی کی پہل کریں, ہمت اللہ کی ذات نے دینی ہے فیصل صاحب, پیسے سے ہمت نہیں آتی ہوتی. خواتین و حضرات, یہ ہمارے بھائی اعلان کر رہے ہیں کہ جو نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے, جو نوجوان اس دن پر اظہار محبت کرتے ہیں, وہ ان کے پاس آئیں اور یہ ان کا خرچہ افورڈ کریں گے نکاح کا, اور ان کا نام محمد عثمان ہے. تو ناظرین, یہ عثمان بھائی کی آپ نے باتیں سنی, یہ بالکل ہمارے معاشرے کی ہارڈ ریالٹیز ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں شادی اور نکاح مشکل ہوتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بے حیائی کا پھیلاؤ ہو رہا ہے, بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بہرا روی کی راستوں پر چل رہی ہے. ہمیں چاہیے, ہمارے والدین کو چاہیے جو ہے اپنی اولادوں کو شادیاں آسان کریں, ان کو نظروں میں رکھیں کہ وہ اس دن پر یا اس کے علاوہ بھی جب یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, کو ایجوکیشن میں ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے اٹریکشن فطری عمل ہے, ان پہ ان کی نظر ہونی چاہیے, اور شادیاں جو ہیں وہ آسان ہونی چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں نوجوان کو بہرا روی سے بچایا جا سکے. دیکھتے رہیے پاکستان ویوز, اور اپنے میزبان فیصل شہزاد چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.